اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 10 معجزات کے بارے میں جانیں گے جو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا تاج سجائے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور نبوت ملنے کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کے نام سے موجود ہے، جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کھانے کی خواہش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کا دسترخوان نازل فرمایا۔ ناظرین محترم، اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت اور افضلیت نمایاں رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے ان کی تعداد 10 ہے۔ آپ کا سب سے عظیم معجزہ تو یہ ہے کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے پیدا فرما سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ دوسرا آپ کا معجزہ، آپ نے اپنی والدہ کی گود میں نومولودگی کی حالت میں کلام کیا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کی طرف آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ فرمایا، سب کہنے لگے ہم بھلا گود میں پڑے بچے سے کیا بات کریں۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں کلام کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنایا ہے، یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور میں جب تک زندہ رہوں گا اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ آپ کا تیسرا معجزہ مٹی سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے اور اس پر پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے ایک زندہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے گارے یعنی چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ بے جان مٹی کا پرندہ ایک جیتا جاگتا صحیح و سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ آپ کا چوتھا بڑا معجزہ پیدائشی اندھے کو بینائی لوٹانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد یعنی پیدائشی اندھے انسان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو پیدائشی اندھا اللہ کے حکم سے صاحب بینا ہو جاتا یعنی بینائی والا ہو جاتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کہنے لگے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ آپ کا پانچواں معجزہ برس والے مریض کو صحت یاب کرنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا گیا کہ آپ برس والے لا علاج مریض کو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا۔ آپ کا چھٹا معجزہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ کا ساتواں معجزہ بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آتا تو آپ اسے بتا دیتے کہ اس نے آج کیا کھایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ اس کے گھر پر کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ آپ کا آٹھواں معجزہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنے لگا۔ ترمذی شریف میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا، اور ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں اور نہ ہی سے کل کے لیے ذخیرہ کریں، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت بھی کی بلکہ اسے کل کے لیے ذخیرہ بھی بنایا، جس کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بنا دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نواں معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمانوں میں اٹھایا جانا۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب آپ نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو یہودیوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیت کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو لوگ آپ سے حسد کا شکار ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کا 10واں معجزہ قرب قیامت میں آپ کا دوبارہ نزول ہے۔ قرب قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آسمان سے جامع مسجد کے شرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔
اور لازمی بتایا کریں کہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں کوشش کروں کہ میں اسی موضوع پر ویڈیو بنا سکوں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔